السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق تمہیدی باتیں آ چکی تھیں۔ آج انشاءاللہ اس کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ فضائل شریعت میں کسی عمل کے کیوں بیان کیے گئے ہیں۔ فضائل دراصل آپ سمجھیں جیسے ہمارے عرف میں ایک طرح سے آفر سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا کام کریں زیادہ ثواب پائیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آفر یہ ہوتا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس کی فضیلت بیان فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تاکہ جو دل میں شوق ہوتا ہے، حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر انسان بھاگتا ہوا ہے۔ آج دنیا میں بھی دیکھیے لوگ آفر لگاتے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ اپنا بزنس چلانا ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں وہاں اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے انسان کا۔ اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے انسان کو جوڑنا مقصود ہوتا ہے، اور اس فضیلت کو بیان کر کے فضیلت والی چیزیں جو ہوتی ہیں، آفر والی چیزیں جو ہوتی ہیں، لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ تو یاد رہتی ہیں تو اس کا چرچا سماج میں ہوتا ہے، سماج میں اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعہ لوگ اس چیز سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہم قرآن کریم کی جو فضیلتیں بیان کرتے ہیں، سورتوں کی جو فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، اعمال کی کسی عمل کی فضیلت ہوتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اس سے جڑے اور اس آفر سے، اس فضیلت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا آخرت اس سے سنوارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کی کچھ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج دیکھیے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یہ الفاظ تو استعمال کسی اور کام کے لیے کیے جاتے ہیں۔ گھر صاف نہیں ہے، گھر میں نظم و نسق نہیں ہے، تو کہتے ہیں گھر کو قبرستان مت بناؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مقصد کی وجہ سے بیان فرماتے ہیں کہ گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں چونکہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قبرستان میں چونکہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر کو قبرستان مت بناؤ، بلکہ گھروں میں کیا کرو، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سورۃ البقرہ پڑھنے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، طاقت نہیں اس کو یہاں روک سکے، چھوڑ کے اس گھر کو بھاگ جاتا ہے۔ اور جس گھر میں تلاوت ہی نہ ہو، گھر قبرستان ہوا، شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے۔ دوسری فضیلت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو قرآن پڑھا کرو۔ ایک عام بات، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن کریم قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاص طور پر کہ اقرأوا الزہراوین، جو نورانی جو روشن صورتیں ہیں اس کو بھی پڑھا کرو۔ وہ کہا پھر سورۃ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، ان دونوں کو بھی پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، کہا کہ یہ قیامت کے دن سایہ بن کر کے آئیں گے۔ قیامت کے دن کون سا سایہ ہوگا جو اسے مطلب انسان کو سایہ دے گا گرمی اور دھوپ سے؟ قیامت کی جو گرمی ہوگی اس سے بچانے کا کام کرے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ البقرہ جو پڑھا رہے گا، تلاوت کیا رہے گا، اس کا اہتمام کیا رہے گا، سن کر کے سمجھ کر کے اس پر عمل کیا رہے گا، اس کے لیے وہ سایہ کا کام کرے گا۔ پھر آگے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھو، پہلے کہا سورہ قرآن پڑھو، پھر خاص کیا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، پھر اس میں ایک خاص سورت کی فضیلت بیان فرمائی، کہا سورۃ البقرہ پڑھو۔ سورۃ البقرہ پڑھو کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا پڑھنا، اس کا لینا کہا وَأَخْذُهَا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس کا لینا یعنی اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی و فہم پر غور کرنا اور اس پر عمل کرنا، سب کیا ہے؟ باعث برکت ہے، باعث برکت ہے۔ اور فرمایا وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ، اور اس کا چھوڑ دینا، تلاوت نہ کرنا، اس میں غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، حسرت کا باعث ہے، حسرت کا باعث ہے۔ جو چیز چلی جاتی ہے انسان افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، اس کا باعث ہوگا۔ اور کہا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، سورۃ البقرہ کو جادوگر نہیں پڑھ سکتا ہے، سورۃ البقرہ سے جادوگر فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے، اہل علم بیان کرتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ جو سست لوگ ہوتے ہیں، سست لوگ ہوتے ہیں، کسلان ہوتے ہیں، جو وہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ اس سے یاد کر سکتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ اس کے معنی و فہم پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ لمبی صورت ہے تو اس کے لیے ہمت چاہیے، سست آدمی اس کی ہمت نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو جو رجال حدیث میں سے ہیں انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، بطلا کا معنی یہ ہے جادوگر، جادوگر اس کو پڑھ نہیں سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے جو سستڑ ہوں گے، غفلت پسند ہوں گے، وہ بھی سورۃ البقرہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو دیکھیے اس میں بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو اس سورت کو یاد کر لیا کرتا تھا اسے بڑا عظیم آدمی سمجھا جاتا تھا، یاد کر لیتا تھا، اسے سمجھ لیتا تھا، اسے سماج میں مقام دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فینا یعنی عظما، جو ہمارے درمیان میں سے کوئی سورۃ البقرہ پڑھ لیتا یا سورہ آل عمران پڑھ لیتا، وہ ہمارے درمیان عظیم بن جاتا، عظیم، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، تو جو اس کا علم رکھ لے، اس کی جانکاری رکھ لے، وہ واقعی عظیم ہو جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم اسے ذی شان سمجھتے تھے، بلند مقام والا سمجھتے تھے۔ اور آپ دیکھیں ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع فهو حضر، جو سبع طوال کو، جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، 7 صورتیں، اس کو جو حاصل کر لے، جو اس کو حاصل کر لے، وہ کیا ہے؟ بڑا عالم ہے۔ صرف کہا عالم نہیں، وہ کہا بڑا عالم ہے۔ تو سورۃ البقرہ اس میں بھی شامل ہے، سب سے پہلی صورت ہے سورہ بقرہ۔ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں شروع سے لے کر کے، اس کا شمار سب اعتبار میں کیا جاتا ہے۔ تو ان کو جو پڑھ لے، سمجھ لے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور کر لے اور عمل کرے، وہ کیا ہے؟ بڑا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ فضیلت میں آتی ہے باتیں، کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں انسان اہتمام کرتا ہے تو فضیلتیں بھی حاصل کرتا ہے اور علم میں بھی اسے آتی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو بھیجنا تھا، ایک لشکر کو جس کے لیے ہمت چاہیے اور بصیرت چاہیے، عقل چاہیے، تو اس میں جس کو امیر مقرر کیا، لشکر کا امیر، آپ دیکھیں اس شخص کو مقرر کیا جسے سورۃ البقرہ یاد تھی۔ اس آدمی حالانکہ وہ عمر میں اور لوگوں سے چھوٹے تھے، عمر میں اور لوگوں سے چھوٹے تھے، لیکن سورۃ البقرہ کی فضیلت اور عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھیے امیر بنا دیا۔ یہ فضیلت ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے، فضیلت میں ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ ایک صحابی تھے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات میں سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کا گھوڑا بھدک رہا تھا، ان کا گھوڑا بھدک رہا تھا، خاموش ہو جاتے، وہ بھی خاموش ہو جاتا۔ 3 مرتبہ ایسے کیا، پڑھنے لگے، بھدکنے لگا، خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو بند کر کے
ڈر گئے کیونکہ ان کا ایک لڑکا تھا جو وہاں باہر سویا ہوا تھا، تو ڈر تھا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، گھوڑا بدا کر کے اس پہ چڑھ نہ جائے، نقصان نہ پہنچا دے۔ تو قرآن کو بند کیا اور باہر دیکھا، تو وہ سارا مزہ جو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے سورۃ البقرہ رات میں پڑھنی شروع کی، تلاوت شروع کی، تو ایسے ماجرا ہوا۔ پھر میں جب باہر نکل کر کے دیکھتا ہوں تو جیسے ایک بدلی سایہ کی ہوئی ہو اور اس میں روشنیاں ہو، جیسے ٹمٹماتی ہوئی روشنی اور ستاروں کی طرح روشنی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معلوم ہے آپ کو وہ کیا تھے، وہ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی، سورۃ البقرہ پڑھنے کو آج جو پڑھ رہے تھے اس کو سننے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی۔ اگر تم صبح تک ایسے پڑھتے رہتے تو فرشتوں کی جماعت صبح تک رہتی، یہاں تک کہ صبح میں لوگ انہیں دیکھتے اور وہ غائب نہیں ہو سکتے، لوگ انہیں دیکھا کرتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو دیکھیے فضیلت سورۃ البقرہ کی ہے، اور بھی کچھ فضیلتیں ہیں، لیکن یہ فضیلتیں جو ہے صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں، اس لیے ہم نے بیان کیا۔ اور بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن اس میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، کچھ نہ کچھ اہل علم کا کلام ملتا ہے، تو ہمیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے، بہت کافی ہیں۔ اور سورۃ البقرہ سے جوڑنے کے لیے، سورۃ البقرہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ فضیلتیں بہت کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان فضائل کی بنیاد پر سورۃ البقرہ سے ہمیں اللہ رب العالمین جوڑنے کی توفیق دے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔